كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للسائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها نبي محترم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. درود شریف پڑھ لے. وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا،
زمین در حب او ساکن، فلک در عشق او شہیدا. اخلاص کے ساتھ اور جذبہ کے ساتھ، دل کے گہرائیوں سے جاگتے ہوئے. تصور میرے نبی علیہ السلام کی گنبد خضراء کے طرف ہو اور نشاط کے ساتھ، یعنی تیاری کے ساتھ یہ درود پڑھ لینا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کے اس 10 منٹ کے بیان میں یہ ضروری تھا کہ آنے والے مہمان جو تشریف لا رہے ہیں، اس مہمان کا نام ہے رمضان شریف. ہر بڑے مہمان کے آنے سے پہلے حاضرین جلسہ کو ہوشیار کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے کہ میاں اب فلان بڑے خطیب آ رہے ہیں، فلان بڑے شیخ الحدیث آ رہے ہیں، فلان بڑے شیخ التفسیر آ رہے ہیں، فلان بڑے ولی اللہ آ رہے ہیں. لہذا آپ حضرات اس کی استقبال کے لیے تیاری کریں. تو ہم آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ 4-5 دن کے بعد ایک عظیم الشان مہمان، جس کو اللہ رب العزت نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے. جس طرح میں اور آپ کسی کا تعارف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے جگری دوست ہے. تو اللہ رب العزت نے رمضان کے بارے میں اس کو اپنا شہر کہا، اپنا مہینہ کہا. عظیم الشان مہمان ہے وہ، قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. الرحمن علم القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ سے جڑا ہوا، قرآن سے جڑا ہوا، اور سرتا پا رحمت ہی رحمت. اس لیے آپ کو بطور پیشگی ہم آگاہ کریں گے کہ ایسا عظیم الشان مہمان آ رہا ہے. یہ میرے بھائی کو جگہ دیں، تھوڑا سا جگہ دیں اس کو. جی ہاں، اس کو جگہ دیں تاکہ مہمان آ رہا ہے. بیٹا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لینا اس کو. شہر رمضان، یہ رمضان آ رہا ہے. کیسا مہینہ ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا انعامات، نوازشات، عطاءات، کرم نوازیاں اللہ کے طرف سے آپ کو جگا رہے ہیں کہ اس کے لیے تیار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ وارد ہوا ہے، ذرا غور سے سن لینا یہ واقعہ کہ رمضان کتنا محتم بالشان ہے، کتنا عظیم الشان ہے. رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے. سردار کے لیے تیاری ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے پیارے نبیوں میں سے، جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں، اولو العزم الرسل میں سے ہیں. ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی سے
مکالمے میں گفتگو میں مصروف تھے. اس کو اچھی طرح سن لینا، یہ مقدمہ ہے میرے بیان کا، ٹائم بھی کم ہے. تو فرمایا لاڑوک تھے، لاڈولا نبی تھے. میں نے بارہا حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. جوش میں آئے، کہا یا رب آپ نے جو عزت مجھے بخشی ہے، جو آپ میری قدر کر رہے ہیں، مجھے عزت دے رہے ہیں، مجھ سے باتیں فرماتے ہیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، یا اللہ کیا میرے جیسے نوازش و کرم تم نے کسی اپنے دوسرے بندے پر بھی کیا ہے جتنا نوازش تو نے مجھ پر کیا؟ درود شریف پڑھ لیں. اللہ نے نوازش حضرت موسیٰ پر کیا کیا ہے؟ توجہ سے سننا. قرآن مجید خود اس کی گواہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اے موسیٰ ہم تم سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس طرح ہم دوسرے نبیوں سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، واسطہ ہوتا تھا تم سے ڈائریکٹ. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کوئی طور پر جاتے اپنی ضروری باتیں کر دے اور اللہ کی طرف سے جواب آ کے لے کر آتے تھے. یہ بہت بڑی عظیم فضیلت. اور ایک جگہ فرمایا اللہ نے، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تجھے استفیناک، انتخاب کیا، ہم نے چن لیا تجھے، رسالت میں تم کو رسول بنایا، نبی بنایا، اور ہم تم سے ہمیشہ کلام کرتے رہتے. بہت بڑی شان ہے. حضرت موسیٰ پوچھنے لگے یا رب یہ جو کرم نوازی مجھ پر ہے، کیا کسی اور بندوں کے ساتھ بھی آپ کا یہ کرم نوازی ہے، یہ لطف و احسان ہے؟ اب جواب سن لینا. جامعہ عثمانیہ کے مقتدی ٹائم کم ہے. فرمایا اے میرا موسیٰ، میرا کلیم، اے صاحب تورات، ایک آخر زمانے میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے گی، جو ہم اور آپ ہیں. میں ان کو ایک ایسا عظیم الشان تحفہ مہمانی دوں گا، امت محمدیہ علیہ السلام کو ایسا مہینہ ان کو دوں گا، اس مہینے کا نام ہے شہر رمضان. کیا نام ہے؟ سب مل کے بولو. اے موسیٰ علیہ السلام جب وہ میری اس عظیم مہینے کی احترام کریں گے، استقبال کریں گے، تیاری کریں گے، چھوٹے چھوٹے مننے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ یقین کریں ہمارے گھروں میں 7 سال کا بچہ بھی روزہ رکھتا ہے. ہم اصرار کرتے ہیں بیٹا کھا لو، کہتے نہیں ابو آپ لوگ پھر کیوں کا وہ روزہ رکھے ہوئے ہمیں کیوں نہیں چھوڑتے ہو. یہ ننھے مننے بچے، یہ امت آئے گی، میں ان کو ایک مہینہ دوں گا، اس مہینہ کا نام ہے شہر رمضان. اے موسیٰ علیہ السلام میں ان کا اتنا قریب رہوں گا،
میں اس امت کا اتنا اپنے قریب لے آؤں گا، ان سے قریب ہو جاؤں گا کہ تم سے بھی زیادہ میں ان سے قریب ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ تم جب آتے ہو بات کرتے ہو، میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردوں کا حجاب موجود ہے۔ اے موسیٰ، یہ امت آخری جو آئے گی، یہ رمضان کے مہینے میں جب یہ روزہ رکھے گی، اس کی جو ہونٹ ہیں وہ پیاس کی وجہ سے سفید ہوں گے، گرمی کی وجہ سے ان کا چہرہ زرد ہوگا، ان کی جو جگر ہے اس گرمائش کی وجہ سے اتنے یہ پیاسے ہوں گے، اتنے یہ پیاسے ہوں گے، ان کا جگر سوکھا ہوا ہوگا اور ان کا پیٹ خالی ہوگا۔ یہ جب اتنا اس مہینے کا احترام کریں گے، روزہ رکھیں گے، میری عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اے موسیٰ علیہ السلام میرے پیارے کلیم، جب یہ افطاری کے سفرے پر، افطاری کے مائدہ پر اذان مغرب کے وقت بیٹھیں گے اور افطاری کرنا شروع کریں گے، اے موسیٰ میں اس امت سے تم سے زیادہ بھی قریب رہوں گا۔ رمضان رمضان ہے، خیال کرو اس کی، خدا کے لیے اس کو خراب نہ کرو۔ اتنا پیار کروں گے اس امت سے، ان کی بوڑھوں سے، ان کی جوانوں سے، ہاں ان کی علماء اور دراویش سے، عام مزدوروں سے میں اللہ اتنا پیار کروں گا۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا معدہ جو خالی ہوگا اور ان کی منہ سے ایک عجیب سی بو نکل آئے گی آخر وقت میں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے موسیٰ مجھے اپنے ذات کی قسم ہے، جنت کی مشک سے، عنبر کی خوشبو سے میں امت محمد کے اس منہ سے نکلے ہوئے بو کو زیادہ پسند کروں۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ تو ایسے مہینے کے لیے تیاری کرو گے نا، پورا تیاری نا، شوق میں بیٹھے ہوئے ہوگے کہ کب چاند نکل آئے، اور اس رات چاند کو بھی سنت سمجھ کے دیکھ لینا، پیار سے دیکھ لینا، تلاش کرنا چاند، اس کی تلاش میں بھی تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ ایک مثال تھا اس امت کی قربت کا رمضان کی روزہ کی وجہ سے۔ اب میں چوں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم بھی کم ہے، آپ کو شوق دلانے کے لیے میں نے یہ حضرت موسیٰ والی واقعہ بیان کیا کہ آپ سمجھو آپ ایسے ویسے مہینے میں نہیں چل رہے ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن جو رمضان کا روزہ ہے، جامعہ عثمانیہ کے مقتدیو الا الصیام، یہ جو رمضان کا روزہ ہے یہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، فَإِنَّهُ لِي،
یہ میرا ہے، اس کا حساب کتاب بھی میں خود لوں گا۔ اس کا رکھنے والا جو امت محمد کے نوجوان ہوں گے، بوڑھے بزرگ ہوں گے، رات کو 20 رکعت تراویح، دن کو روزہ رکھنا، ان کو محشر کے میدان میں کھڑا کر کے ان کے اجر و مزد کو بھی میں اللہ اپنے خدائی ہاتھوں سے عطا کر دوں گا۔ تیاری کرو، شوق پیدا کرو۔ اور اس مہینے میں میرے آقا نے فرمایا، دیکھو گالی گلوچ نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فلا یرفث، فحش باتیں نہ کرنا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ چیزیں نہ کرنا اس مہینے میں۔ ولا یسخب، شور و شرابہ بھی نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا معمولی باتوں میں روزہ دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یا گھر میں بیوی کے ساتھ شوہر جھگڑتا ہے، یا شوہر سے بیوی جھگڑا کرتی ہے، یا باپ بیٹے ایک معمولی بات میں بہت آگے پہنچ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا رمضان ہے، خیال کرنا، ابا جی تو بزرگ ہو، سب سے بڑے ہو، خیال کرو، اماں تو منتظمہ ہو گھر کی، وزیر داخلہ ہو، خیال کرنا، بچوں کو بگڑنے نہ دینا، شوہر کی دماغ خوری نہ کرنا، بیٹوں، اولادوں، فرزندوں، اپنے والدین کو تکلیف نہ پہنچانا۔ فلا یرفث ولا یسخب، نہ شور و شرابہ کرو، نہ فحش و گالی گلوچ کسی کو دو، بالکل اپنے زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھو۔ تو میرے دوستو بھائیو، ایک جھلک میں نے آپ کو سنا دیا تاکہ اس مہینے کی آپ تیاری فرمائیں۔ اس سے زیادہ تشریح کرنے کی ابھی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال آپ انشاءاللہ آگاہ ہو گئے اور یہ پیغام ہر جگہ پہنچا دیں۔ پھر اس حدیث کی تشریح و تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں اگر ہم زندہ رہے، بس دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ رمضان کی جھلک دکھا دے، اللہ تعالیٰ یہ مبارک دن ہمیں دکھا دے، رمضان کے روزے، رمضان کے تراویح، رمضان کے قرآن، رمضان کے دروس، درس، اسباق، اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، قرض داروں کی قرضوں کو ادا فرمائے، مسافروں کی سفروں میں حفاظت فرمائے۔ یا اللہ جو جس کی بھی حاجتیں مرادیں ہیں ان کی جائز ضروری حاجتوں کو پوری فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اللہ اس مہینے کی برکت سے مجھے اور آپ کو سب کو اہل جنت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنی عذاب جہنم سے بچا دے۔ وآخر دعوانا